السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد پہ، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نظر بد کیا ہے، نظر بد کا علاج کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو یہی نظر بد ہی کاٹتی ہے۔ یعنی انسان کی اچھی بھلی تقدیر لکھی ہوتی ہے اللہ نے، لیکن کسی شخص کی نظر بد کی وجہ سے اس کے اچھے حالات برے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار، نظر بد اور پھوڑے میں جھاڑ پھونک کی رخصت دی ہے، یعنی اس پہ دم کروایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے دم کرنے کی اجازت دی ہے تو اس میں ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ مرد کبھی بھی عورت کو، کسی غیر محرم کو دم نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے جب دم کرنے کی اجازت دے دی ہے تو خود یہ دم سیکھیں، خود یہ کلمات سیکھیں، اپنے بچوں کو خود دم کریں، اور اسی طرح گھر میں بھی اگر کسی کو ہے تو خود دم کر سکتے ہیں۔ خواتین کو ہی دم کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات مرد کو ہی دم کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کرنے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا اور نظر زدہ کو اس سے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی صحابی کی دوسرے صحابی کو نظر لگ جاتی تو ان سے کہا جاتا کہ آپ وضو کریں، اور پھر وہی وضو کا پانی جس صحابی کو لگی ہوتی اس کے سر کے پیچھے والی سائڈ سے گرا دیا جاتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا دوسروں کو نظر بد میں جھاڑ پھونک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو جعفر کے لوگوں کو نظر بد لگ جانے کی بیماری ہوتی ہے، تو کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر بد ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کو نظر بد لگی ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، جو انسان کا اصل رنگ ہوتا ہے چہرے کا وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ چہرے پہ کالے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کو زیادہ تر جو چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور بہت گہری ہو جاتی ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ فرماتے ہوئے سنا کہ نظر بد کا اثر حقیقی ہے، یعنی یہ سچ ہے، نظر بد لگتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی آنکھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو دوسرے کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں، اور آج سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا، اور آج سائنس انہی چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے ان کو بتا رہی ہے کہ ہاں واقعی یہ چیزیں صحیح ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ یعنی نظر بد سے کیا ہوتا ہے، انسانوں کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہے نظر بد، رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، کاروبار اگر کسی کا بہت اچھا چل رہا ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جوانیاں کھا جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بعض گھروں میں جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یا تو ان کو ایسی نظر بد لگتی ہے کہ وہ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ایسی ہائی ان کو لگتی ہے، یا وہ چرپائی پہ لگ جاتے ہیں، یا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہائی کرنے کے بجائے، کسی کو کھا جانے والی نظروں کے بجائے، جو ہی کسی کو خوشحالی دیکھیں، کسی کے کاروبار کو چلتے ہوئے دیکھیں
किसी के घर में कोई भी नेमतें आते हुए देखें तो फ़ौरन दुआ देनी चाहिए। और वो दुआ कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने ख़ुद सिखाई है, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। फिर अब ये है कि नज़र बद भी दो किस्म की होती है। एक नज़र बद इंसानी होती है और दूसरे नज़र बद शैतानी होती है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों की नज़र बद से पनाह मांगा करते थे। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में एक लोंडी को देखा जिसके चेहरे पर स्याह धब्बा था। आपने फरमाया इस पर झाड़ फूंक करो क्योंकि इसको नज़र बद लगी है। और उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था हदीस में, वो शैतानी नज़र बद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो उसको नज़र बद लगी है वो शैतानी है और ये नेज़े से भी ज़्यादा तेज़ असर दिखाती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं कि जब तुम वॉशरूम में जाने लगो तो क्या कर लिया करो, पहले दुआ पढ़ लिया करो। कौन सी? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कपड़े तब्दील करो तो उस वक्त भी क्या किया करो, कपड़ों को झाड़ के और बिस्मिल्लाह करके पहना करो। एक और रिवायत में आता है कि नज़र बद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है, यानी इंसान को बिल्कुल फनाह कर देने वाली चीज़ है। मक्का में एक शख्स था, उसके बारे में आता है कि उसकी नज़र बद इतनी सख्त लगती थी कि अगर वो थोड़ी देर के लिए किसी ऊँट को देखता तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या करता, छुरी और प्लेट लेके पहुँच जाता कि उस ऊँट की हालत इतनी ख़राब हो जाती कि लोग उसको ज़िबा करने लग जाते। कुरान पाक की सूरह अल कलम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र। अगर काफिरों का बस चले तो ये कोशिश करेंगे कि वो आपको अपनी निगाहों की तासीर से गिरा दें जब वो कुरान सुनते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब आके बैठते तो क्या करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खा जाने वाली नज़रों से देखते कि अल्लाह के रसूल जो कलमा बुलंद कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसको छोड़ दें। और हाँ, सूरह फलक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल कह के मैं सफ़ेद सुबह के मालिक की पनाह में आया हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए और गुरोहों पर फूंकने वालियों के शर से भी पनाह मांगता हूँ और हासद की हसद से जब वो हसद करने लगे। यानी हर नज़र बद वाला शख्स हासिद भी होता है। और हसद क्या है कि अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो दूसरे के पास से भी चली जाए, ये होता है हसद। और हासिद इंसान कभी खुद ना सुखी रहता है और ना ये दूसरों को कभी सुख में रहने देता है। नज़र बद के मुतालिक एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक मेरी उम्मत के मर्द कब्रों तक पहुँच जाएंगे और उन्हें ये नहीं समझ लगी होगी कि उनके साथ हुआ क्या है, हालांकि उन्हें नज़र बद लगी होगी। अहादीस के ज़रिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह नज़र बद लगती है और अल्लाह के रसूल ने इसको बरहक कहा है। हमारे यहाँ नज़र बद का इलाज कैसे किया जाता है? बाज़ दफ़ा क्या किया जाता है, 7 सुर्ख मिर्चें ली जाती हैं और उसको 7 दफ़ा घुमा के जला दिया जाता है, या फिर अंडा सर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, या फटकड़ी को जलाया जाता है या पिघलाया जाता है तवे के ऊपर। कहा जाता है कि जिस चीज़ की नज़र लगी होगी उसका बुत बन जाएगा, या कुछ इस तरह की। फिर ये है कि नज़र बद से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ टोटके किए जाते हैं, यानी घरों के ऊपर काली जो हांडी है उसको पलट के रख दिया जाता है कि घर को नज़र ना लगे। नई गाड़ी ख़रीदी है तो उसके आगे जूता बांध दिया जाता है कि गाड़ी को नज़र ना लगे। घर के दरवाज़े पे काला कपड़ा बांध दिया जाता है कि घर को नज़र ना लगे। जो बच्चे हैं उसको अक्सर माएँ गंदा रखती हैं कि नहीं, जब भी मैं इसको साफ़ सुथरा करती हूँ तो इसको नज़र लग जाती है, हालांकि सफाई क्या है, निस्फ़ ईमान है। या बच्चों को हर वक्त शलवार और कमीज़ और पहनाई जाती है कि अगर इसको एक जैसा सूट भी पहना दिया जाएगा तो इसको नज़र लग जाएगी। बहरहाल हर इलाके के अपने रस्म व रिवाज हैं और हर कोई अपने तरीके से नज़र बद का इलाज करता है। लेकिन हमने किसी भी मामला हो, कोई भी मामला हो, तो हमने क्या करना है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना है और हमने सुन्नत तरीके के मुताबिक देखना है कि अल्लाह के रसूल ने हमें नज़र बद का इलाज क्या बताया है। नंबर 1, नज़र बद लगी हो तो तावुज़ ज़रूर पढ़ें, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा ये कि माउज़तैन सूरतें सूरह फलक और सूरह नास
پھر سورہ فاتحہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ آیت الکرسی کی بکثرت تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول نے خود سکھائی ہیں، یہ دعائیں اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر وہم میں ڈالنے والے شیطان اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کے غضب، عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی فریب سے اور موت کے وقت حاضر ہونے سے میں اس کی پناہ چاہتی ہوں۔ نظر بد کے متعلق جتنی بھی یہ دعائیں ہیں یہ آپ یاد کر لیں، اور جتنی اچھی آپ کو آئیں گی اتنا ہی زیادہ آپ حفاظت میں رہیں گے، کیونکہ دعائیں انسان کے پاس ہتھیار کی صورت میں ہوتی ہیں، اور جس کو جتنا اچھا ہتھیار چلانا آتا ہوگا اتنی ہی اس کی بچت بھی ہوگی دشمن سے۔ پھر یہ ہے کہ نظر بد کا فوری تدارک کیسے کیا جائے، یعنی اگر اپنی ہی نظر خود کو لگ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ اس کا شر دفع ہو جائے۔ اللہم بارک علیہ، اے اللہ تو اس میں برکت نازل فرما۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نظر بد ضروری نہیں کہ ہم کسی کے اوپر غلط نظر ڈالیں، ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ بچے بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھ کے خوشی ہو رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد بچہ گرتا ہے اور بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی بچے کو ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور یہ خوشی کی نظر ہوتی ہے، تو اس میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ سے فرمایا، جن کی نظر بد کا شکار حضرت سہل بن حنیف ہو گئے تھے، کیوں نہ تم نے دیکھ کر یہ برکت کی دعا کی، اللہم بارک علیہ۔ تو بچوں کو بھی دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک علیہ۔ پھر اسی طرح نظر بد کا اثر ختم کرنے کے لیے ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کے پاس نعمتیں دیکھیں، کسی کا کاروبار ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، تو فوراً اس کو وہیں پہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کے دعا دیں۔ اور جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہماری ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے دوسرے کے لیے مانگا اس کے لیے بھی وہی کچھ ہو۔ تو بجائے یہ کہ حسد کرنے کے، بجائے یہ کہ انسان یہ کہے کہ میرے پاس اگر نہیں ہے تو ان کا بھی ختم ہو جائے، اور جب ہم کسی کے لیے بد دعا کریں گے تب بھی فرشتے آمین کہیں گے کہ جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے وہ تیرے لیے بھی ہو۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کی کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ حضرت حسن اور حضرت حسین پہ بھی یہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح مائیں بھی اپنے بچوں کے اوپر یا گھر میں جو بھی ہیں محرم رشتے ہیں ان کے اوپر دم کر سکتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد
اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دم اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے کہ نظر بد لگنے کی صورت میں یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل نے یہ دعا پڑھی: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ بچے رات کو رونا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نظریں بد لگی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور جو سنت ہے اس کے اوپر لازمی عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شام ہوتے ہی یعنی مغرب ہوتے ہی اپنے جانوروں اور اپنے بچوں کو اندر کر لیا کرو گھروں کے، اور دروازے بند کر دیا کرو، کیونکہ وہ جن شیطانوں کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور مائیں اس چیز میں جب لاپرواہی کرتی ہیں، بچے اس ٹائم پہ باہر ہوتے ہیں، تو پھر جنات کوئی نہ کوئی اپنا اثر بچوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ وہ جنات کے پھیلنے کا ٹائم ہے، تو اس حدیث کے اوپر لازمی عمل کریں۔ بچے کچھ بھی کہیں، بچوں کو کم از کم مغرب کے ٹائم سے لے کر عشاء کی اذانوں تک بالکل باہر نہ جانے دیں، اور اگر رات کے وقت بچوں نے کہیں جانا بھی ہے تو ان کو اکیلے نہ بھیجیں، کسی بڑے کے ساتھ بھیجیں۔ اب یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ اگر کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں، مال مویشی رکھا ہوا ہے، تو ان کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، تو یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ اگر کسی کے جانوروں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ابو عبداللہ الساجی سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی حج یا غزوے کے سفر میں ایک خوبصورت دلکش اونٹنی پر سوار تھے، اور ان کے ساتھ میں ایک بدنگاہ شخص تھا۔ جب بھی وہ کسی چیز پر نگاہ ڈالتا تو وہ برباد ہو جاتی۔ لوگوں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ اپنی اونٹنی کو اس بدنگاہ شخص سے بچاؤ، تو انہوں نے کہا: بھائی، اس بدنگاہ کو میری اونٹنی سے کیا لینا دینا؟ اس بدنگاہ شخص کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ابو عبداللہ کی غیر موجودگی کا انتظار کرتا رہتا۔ چنانچہ موقع پا کر وہ ان کے کجاوے کے پاس آیا اور اونٹنی پر اپنی نظریں بڑھ ڈالی ہی تھی کہ اونٹنی گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ اتنے میں ابو عبداللہ آ گئے اور ان کو اطلاع دی گئی کہ بدنگاہ نے اس پر نظریں بڑھ ڈالی ہے۔ تو انہوں نے بچشم خود اسے دیکھ بھی لیا تھا کہ وہ شخص ان کی اونٹنی کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بدنگاہ شخص کو دکھاؤ۔ جب اسے دکھایا گیا تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی شروع کر دی: بسم اللہ حبس حابس وحجر یابس وشہاب قابس ردت عین العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے وہ روکنے والا روک ہے، خشک پتھر اور جلتا ہوا شہاب ہے۔ میں بدنگاہ کی نظر بد کو اس پر اور اس کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب ترین چیز کی طرف پھیر دیا۔ ذرا اپنی نظر لٹاؤ اور دیکھو کیا تمہیں کچھ فطور نظر آتا ہے؟ پھر نظر بار بار لٹاؤ، تمہاری نظر تھکی ہاری واپس آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دعا پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ بدنگاہ کی آنکھ کے دونوں پپوٹے باہر نکل آئے اور اونٹنی بھلی چنگی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تو آج میں نے آپ کو نظر بد کا جو سنت طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اپنے بچوں کو دم کریں، اپنے گھر والوں کو دم کریں، اور اگر کسی کے جانوروں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس دعا کے ذریعے وہ اپنے جانوروں کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے اور بری نگاہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔